بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ BS میں جو اسلامیات لازمی ہیں اس حوالے سے یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ کل آؤٹ لائن کے متعلق مکمل تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم قرآن مجید کا تعارف پڑھیں گے، قرآن کا معنی اور مفہوم جانیں گے۔ تو قرآن کے لغوی اور لفظی جو معنی ہیں وہ ہے جمع کرنا، ملانا اور پڑھنا، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ قرآن کا جو اصطلاحی معنی ہے، جو اصطلاحی تعریف ہے اور اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل کے واسطے سے نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شک و شبہ کے تواتر سے منقول ہے۔ یہ قرآن کا اصطلاحی معنی یا اصطلاحی تعریف ہے۔ قرآن کو قرآن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے اس کا نام قرآن کیوں ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو قرآن کے معنی ہے جمع کرنا، ملانا اور پڑھنا۔ اب چونکہ یہ کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس وجہ سے اس کا نام قرآن رکھا گیا۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے۔ اس کے علاوہ نہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کسی نے اپنی کتاب کا نام قرآن رکھا اور نہ آج تک کسی اور کتاب کا نام قرآن ہے۔ چونکہ یہ کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس وجہ سے اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن کا جو دوسرا معنی تھا جمع کرنا اور ملانا۔ اب اگر ہم قرآن کے مضامین کو دیکھیں، قرآن کی جو آیات اور ان آیات کا جو مفہوم ہے اس کو دیکھیں، تو قرآن کے مضامین بھی متحد ہیں، باہم ملے ہوئے ہیں، ان میں یکسانیت ہے، ان میں اتحاد ہے۔ اس وجہ سے بھی اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ گویا کہ دو وجہوں سے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور قرآن کا معنی ہے پڑھنا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کا معنی ہے جمع کرنا، ملانا۔ چونکہ قرآن کے جو مضامین ہیں وہ متحد ہیں، وہ باہم ملے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کے متعدد نام ہیں، قرآن مجید کے اس کے علاوہ بھی اور نام ہیں، اور ناموں کی کثرت یہ قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت پر دلیل ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بے شمار نام ہیں۔ بعض علماء نے قرآن مجید کے 90 سے زائد نام بتلائے ہیں، اور خود قرآن مجید میں جو قرآن کے نام ہیں وہ 55 ہیں۔ ہم ان میں سے چند نام آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے جو قرآن کے اصلی نام ہیں اور خود قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک تو قرآن ہے، آپ اوپر پڑھ آئے ہیں، اور دوسرا جو نام ہے وہ ہے الکتاب۔ کتاب کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے لکھنا، جمع کرنا۔ تو قرآن جو ہے یہ صرف زبانی کلام نہیں بلکہ یہ الفاظ اور حروف کا لکھا ہوا ایک مجموعہ ہے۔ اسی طرح یہ لوح محفوظ میں بھی مکتوب ہے، وہاں پر بھی یہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں اگر کوئی کتاب الکتاب کہلانے کے لائق اور حقدار ہے تو وہ یہی قرآن ہے۔ قرآن کا تیسرا نام ہے فرقان۔ فرقان کے معنی ہے فرق کرنے والی چیز،
فرقان کا معنی ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنا، تو قرآن بھی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہے قرآن۔ تنزیل، یہ بھی قرآن کا ایک نام ہے۔ تنزیل کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، بتدریج نازل کرنا، یعنی کسی چیز کا آہستہ آہستہ نازل ہونا، اور یہ کتاب رب کی طرف سے اسی طرح اتاری ہوئی ہے، یعنی یہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا، اور اس کے نزول کا جو کل عرصہ ہے وہ تقریباً 23 سال ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام ہے الذکر۔ ذکر عربی زبان میں بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا، ذکر کا معنی ہے یاد دہانی۔ تو قرآن جو ہے انسان کو زندگی کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے، قرآن آخرت کو یاد دلاتا ہے، قرآن دنیا کے اندر جو اصول و ضوابط ہیں ان کی یاد دہانی کراتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام الذکر ہے۔ قرآن کا ایک نام النور بھی ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ کتاب کفر اور جہالت کی تاریکی میں چراغ کا کام دیتی ہے۔ قرآن کا ایک نام الموعظہ بھی ہے، یعنی دنیا و آخرت میں عبرت و نصیحت کا یہ سامان ہے۔ تعارف قرآن میں قرآن مجید کا جو آغاز ہے اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے کہ آغاز نزول قرآن، نزول کا معنی اترنا، کہ قرآن کے اترنے کا آغاز کس طرح ہوا، پہلی وحی جو ہے وہ کب نازل ہوئی۔ تو علماء لکھتے ہیں پہلی وحی 10 اگست 610 عیسوی، یہ جو ہے شمسی لحاظ سے 10 اگست 610 عیسوی 17 رمضان المبارک یا 21 رمضان المبارک کو یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور نزول کا جو مقام ہے وہ غار حرا ہے۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، وہاں پہلی وحی میں 5 آیتیں نازل ہوئیں جو اب سورۃ العلق میں موجود ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو 5 آیات ہیں یہ سب سے پہلی وحی ہے، اور یہ آغاز نزول قرآن ہے۔ غار حرا مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آخری مرتبہ آپ یہاں موجود تھے جب یہ وحی نازل ہوئی اور یہ ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قرآن کا نزول کہاں سے ہوا، یا یوں بھی سوال بن سکتا ہے کہ قرآن کے کتنے نزول ہیں، کہ حضرت جبریل امین غار حرا میں جو وحی لے کر آئے اس سے پہلے یہ قرآن کہاں پر موجود تھا۔ تو یاد رکھیے قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ یہ ایک MCQs بھی بن سکتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول کتنی مرتبہ ہوا۔ تو قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت عزت پر ہوا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام تھا اور کلام ہے، اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں جو ایک جگہ ہے 7 آسمان کے اوپر، وہاں اس کو محفوظ کر دیا۔ پھر لوح محفوظ سے اللہ نے اس کو جو آسمان دنیا ہے، یعنی جو سب سے نچلا آسمان ہے، وہاں ایک مقام میں اس کو نازل کیا۔ اس مقام کا نام ہے بیت عزت۔ یہ بیت عزت جو ہے یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طرح انسانوں اور جنوں کا قبلہ ہے بیت اللہ خانہ کعبہ، اسی طرح فرشتوں کا جو قبلہ ہے اس کا نام ہے بیت عزت، اور یہ بیت اللہ کے بالکل اوپر سیدھ میں آسمان دنیا میں ایک جگہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ تو پہلی مرتبہ قرآن کا نزول لوح محفوظ سے اس مقام پر ہوا تاکہ فرشتوں کو بھی علم ہو جائے یہ اتنی اہمیت رکھنے والی کتاب ہے، اس قدر اہم کتاب ہے، اس کو ایک دفعہ لوح محفوظ سے بیت عزت میں اتارا گیا۔ اور جو دوسرا نزول ہے وہ یہی ہے، بیت عزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ قرآن مجید کا جو بھی حصہ نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا لیتے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو قرآن کا جتنا بھی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی کو کہتے اور صحابہ اس کو لکھ لیتے تھے، تو اس کو جو ہے کاتب وحی کہا جاتا تھا۔ اب گویا کہ کاتب وحی کی تعریف وحی کو لکھنے والے، یعنی جو صحابی وحی کو اور قرآن کو لکھ لیتے تھے ان کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ ان کی کل تعداد بعض علماء کہتے ہیں 75۔ عام طور پہ جو کتابت کرنے والے صحابہ تھے، وحی لکھنے والے صحابہ تھے، ان کی تعداد 40 بتلائی جاتی ہے، جبکہ کم از کم تعداد بعض کتابوں میں 25 بھی ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے کاتب وحی کون تھے، سب سے پہلے کس نے وحی کو لکھا، تو وہ ہیں حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسلمان ہوئے ابتدائی اسلام میں، اور انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو لکھا، اور قرآن مجید کے حصے میں سب سے پہلے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس وجہ سے یہ سب سے پہلے کاتب وحی ہے۔ آخری کاتب وحی یعنی قرآن مجید کی جو آخری آیت نازل ہوئی اس کو لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ میں بھی سب سے پہلے وحی کو لکھنے کا اعزاز حضرت ابی بن کعب کو حاصل ہے۔ مشہور کاتب وحی جو ہیں وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب صرف کاتب وحی کا لفظ آئے تو اس سے مراد حضرت زید بن ثابت ہی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اور صحابہ بھی تھے جو یہ ذمہ داری ادا کرتے تھے، ان میں خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت زبیر بن عوام، حضرت خالد بن ولید، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ صحابہ بھی وقتاً فوقتاً قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے۔ تعارف قرآن میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلی سورت کون سی ہے، آخری سورت کون سی ہے، تو نزول کے اعتبار سے، یعنی قرآن مجید جس طریقے سے نازل ہوتا رہا اس لحاظ سے سب سے پہلی سورت علق کی چند آیات ہیں، آپ اوپر پڑھا ہے، اور جو قرآن مجید کی سب سے آخری پوری سورت نازل ہوئی وہ سورت النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو اب تو قرآن مجید میں 110 نمبر پر موجود ہے، لیکن یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے، یعنی اب جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس میں سب سے پہلی سورت سورت الفاتحہ ہے، اور سب سے آخری سورت جو ہے وہ سورت الناس ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور چھوٹی سورت کون سی ہے، تو قرآن کی سب سے بڑی سورت سورت البقرہ ہے، 286 آیات ہیں، اور یہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے تقریباً۔ قرآن کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے وہ سورت الکوثر ہے، اور یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ یہاں آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی جو سردار آیت ہے، سب سے افضل اور سب سے بہترین آیت ہے، وہ جو ہے آیت الکرسی ہے۔ آیت کسے کہتے ہیں، تو آیت کی جمع ہے آیات۔ عربی زبان میں آیت کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے معجزہ، علامت، نشانی، یہ آیت کے لفظی معنی ہیں۔ معجزے کو بھی عربی زبان میں آیت کہا جاتا ہے، نشانی کو بھی، علامت کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ آیت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے، قرآن کریم کی سورت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کا اپنا آغاز بھی ہے اور اپنی انتہا بھی۔ قرآن مجید میں جو 114 صورتیں ہیں ان صورتوں میں مختلف آیات ہیں، تو آیت جو ہے وہ سورت کا ایک حصہ ہے، سورت کا ایک ٹکڑا ہے جس کا اپنا آغاز بھی ہے اور اپنی انتہا بھی ہے۔ جیسے جو ہے مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت فاتحہ کی ایک آیت ہے، اس کی ابتدا الحمد سے ہے اور اس کی انتہا جو ہے العالمین پر ہے۔
قرآن مجید کی جو کل آیات ہیں، ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہیں اس کے مطابق قرآن کی جو آیات ہیں وہ 6236 ہیں، جبکہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے سنا ہوگا اور مشہور بھی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ 6666 ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے چاہے اس کی آیات 6236 ہوں یا 6666 ہوں، قرآن ایک ہی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جن کے نزدیک 6666 آیات ہیں ان کے پاس کوئی ایکسٹرا آیات ہیں یا ان کے پاس قرآن کا کوئی ایکسٹرا حصہ موجود ہے۔ اصل میں آیتوں کی تعداد میں جو اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آیت کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں الف لام میم، بعض لوگ اس کو آیت شمار کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو آیت کا ایک حصہ شمار کرتے ہیں، پوری آیت شمار نہیں کرتے۔ اسی طرح یاسین ہے، کوئی اس کو آیت شمار کرتا ہے اور کوئی اس کو آیت شمار نہیں کرتا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کچھ اس کو آیت میں شمار کرتے ہیں، کچھ آیت میں شمار نہیں کرتے، اس وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ ورنہ قرآن ایک ہی ہے، جن کے نزدیک آیات 6236 ہیں ان کے نزدیک بھی وہی قرآن ہے، اور جن کے نزدیک آیات کی تعداد 6666 ہے ان کے نزدیک بھی وہی قرآن ہے، ان کے پاس کوئی ایکسٹرا آیات نہیں ہیں۔ یہ بات لازمی یاد رکھیے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں رکوعات، یہ رکوع کی جمع ہے۔ رکوع کا لفظی جو معنی ہے وہ ہے جھکنا۔ اب رکوع کو اسی لیے رکوع کہا جاتا ہے، عام طور پہ اتنی مقدار تلاوت کے بعد امام ہو یا نمازی ہو وہ جھک جاتے ہیں، یعنی رکوع میں چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ رکوع کی جو علامت ہے وہ قرآن مجید کے حاشیے پر سائیڈ پر عین لکھا ہوتا ہے، یہ عین جو ہے رکوع کی علامت ہے۔ یہ علامات جو ہیں ان کا آغاز دور صحابہ کے بعد ہوا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ تقسیم حجاج بن یوسف نے کی، یہ علامت اس جگہ لگائی گئی جہاں سلسلہ کلام ختم ہوا، تو یہ علامت ہے ایک، اور عام طور پہ اس مقدار پڑھنے کے بعد لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو رکوع کہا گیا۔ رکوع کی جو کل تعداد ہے وہ 558 ہے۔ قرآن مجید پر اعراب اور نقطے کس نے لگائے؟ اعراب زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید جو صحابہ کے زمانے میں لکھا گیا اس پر یہ زبر زیر پیش نہیں تھے، کیونکہ عربوں کو وہ ان کی اپنی زبان تھی، پڑھنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ یہ بعد میں جب اسلام پھیلا، غیر عرب لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے، ان کو قرآن مجید کے پڑھنے میں دشواری ہوئی، اس وجہ سے قرآن پر اعراب اور نقطے لگائے گئے۔ مصحف یعنی قرآن پر سب سے پہلے اعراب ابو الاسود الدولی نے لگائے۔ یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، سب سے پہلے انہوں نے کام کیا۔ لیکن ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر اعراب یعنی زبر زیر پیش یہ حجاج بن یوسف نے لگائے، اور عام طور پہ پیپر میں پوچھا جائے تو جواب حجاج بن یوسف ہی آتا ہے کہ اس نے قرآن مجید پر اعراب لگائے۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں کہ 114 صورتیں ہیں، سورت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی جمع ہے سور۔ سورت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے شرف یعنی شرافت، عزت۔ اسی طرح سورت کا معنی ہے بلندی، اور سورت کا معنی ہے شہر پناہ، یعنی دیوار شہر کے آس پاس ارد گرد جو دیوار بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں شہر پناہ۔ شہر کی حفاظت کے لیے، یا آج کل جس طرح فوجی چھاونیاں ہوتی ہیں ان کے آس پاس جو ہے دیوار بناتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے پرانے زمانے میں بھی جب لوگ شہر آباد کرتے تھے تو شہر کے آس پاس دیوار بناتے تھے، وہاں مورچے بنائے جاتے تھے اور صرف چند دروازے ہوتے تھے، انہی دروازوں سے لوگ داخل ہوتے تھے۔ اسی طرح سورت کا لفظی معنی رفعت بھی ہے۔ اب قرآن کی سورت کو یہ سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن کی جو ہر سورت ہے بلند شان رکھتی ہے، بلند مرتبہ رکھتی ہے، اور قرآن کی صورتیں جو ہیں وہ ساری کتابوں سے الگ اور جدا ہیں۔
ان کا مقام سب سے بلند ہے، اس لیے اسے سورت کا نام دیا جاتا ہے۔ سورت جو ہے قرآن مجید میں ایک مستقل باب ہے اور کلام کا ایک حصہ ہے، اور ہر سورت میں جو ہے بہت سی آیات ہوتی ہیں، ہر سورت بہت سی آیات پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں کم از کم ہر سورت میں 3 آیات، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو قرآن مجید کی سورت میں آیات ہیں وہ ہیں 286 جو سورۃ البقرہ میں ہے۔ سورتوں کی جو کل تعداد ہے وہ 114 ہے۔ ان میں سے کچھ صورتیں آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان کے شروع میں ہوتا ہے کہ سورۃ مکی مدنی، جیسے سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ البقرہ مدنیہ۔ تو یہ مکی اور مدنی کیا ہے، ہم یہ پڑھیں گے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 13 سال آپ مکہ میں رہے، تبلیغ کرتے رہے، پھر 13 سال کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اب ان 13 سالوں میں قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا، جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور بعد میں ہجرت کے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اب ہم تاریخ دیکھتے ہیں۔ مکی جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ کے گرد و نواح میں۔ یعنی مکی کا یہ مطلب نہیں کہ جو مکہ میں نازل ہو، بلکہ مکی اور مدنی کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، خواہ جہاں بھی نازل ہوئیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، خواہ وہ جہاں پر بھی نازل ہوئی ہوں۔ یہ تعریف ہے ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور جو ہے، عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو کل دور ہے وہ 23 سال ہے، مکی 13 سال، مدنی 10 سال۔ لیکن اگر سال، مہینے اور دن الگ کیے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے وہ 12 سال 5 ماہ 12 دن ہے۔ اس دور میں جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ ہیں 86، اور مدنی دور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 9 سال 9 ماہ 9 دن، اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ 28 ہیں۔ یہ لازمی یاد رکھنے ہیں، مکی صورتیں ان کی تعریف، مدنی صورتیں ان کی تعریف، مکی دور، مدنی دور، مکی صورتوں کی تعداد، مدنی صورتوں کی تعداد۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات اور امتیاز، یعنی یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ مکی صورتیں 86 ہیں، مدنی 28 ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی صورت مکی ہے، کون سی صورت مدنی ہے؟ تو ہر صورت کی جو ہے الگ خصوصیات ہیں، کیونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا جو تھا وہ مشرکین سے تھا جو کھلم کھلا دشمن تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے، یہود بھی تھے، تو اس وجہ سے یہاں کی جو صورتیں ہیں مدنی ان کا انداز بیاں اور ہے، مکی صورتوں کا جو انداز بیاں ہے وہ اور ہے۔ ہم کچھ خصوصیات پڑھیں گے، ان میں سے کم از کم 4 سے 5 خصوصیات آپ لازمی یاد رکھیے۔ تو ان خصوصیات کو 2 حصوں میں نے تقسیم کیا ہے۔ کچھ ہیں لفظی خصوصیات، یعنی الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ مثلا ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا کے ساتھ کلام کیا گیا ہو، کلا کا لفظ جس صورت میں آیا وہ مکی ہوگی، جس صورت میں بھی اس لفظ کے ساتھ کلام ہو۔ اور یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 بار آیا ہے، جو نصف قرآن کے آخر میں، یعنی قرآن مجید کی جو ابتدائی 15 جو پارے ہیں ان میں کلا کا لفظ نہیں ہے، اور اس کے بعد ہے 15 صورتوں میں 33 مرتبہ۔ مکی صورتوں میں حروف مقطعات لائے گئے ہیں۔ حروف مقطعات یہ کل 14 ہیں، 29 صورتوں کے شروع میں ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو لکھنے میں تو ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھنے میں الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم، قرآن مجید میں ان کو ایک ساتھ لکھا ہوتا ہے لیکن جب ہم پڑھیں گے تو ان کو الگ الگ پڑھیں گے۔ تو یہ حروف مقطعات جو ہیں مکی صورتوں کے شروع میں ہیں، سوائے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کے۔ ان 2 صورتوں کے شروع میں بھی حروف مقطعات ہیں لیکن یہ مدنی صورت ہے۔ اسی طرح ہر وہ صورت جس میں آیت سجدہ ہے، قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں، تو ہر وہ صورت جس میں آیت سجدہ ہے وہ مکی ہے، سوائے سورۃ حج کے۔
اسی طرح جس صورت میں یا ایھا الناس اے لوگو اس کے ساتھ کلام کیا گیا ہو وہ مکی ہے، سوائے سورۃ البقرہ اور سورۃ الحج کے۔ یہاں پہ آپ سورۃ النساء کا بھی اضافہ کر دیں۔ سورۃ البقرہ، سورۃ الحج اور سورۃ النساء کے علاوہ جس صورت میں بھی یا ایھا الناس کے ساتھ کلام کیا گیا وہ مکی ہے۔ موضوعاتی خصوصیات یعنی مکی صورتوں کا جو موضوع ہے وہ الگ ہے، مدنی صورتوں کا جو موضوع ہے وہ الگ ہے۔ ہر وہ صورت جس میں بنیادی اور عمومی فضائل اور اخلاق کا ذکر ہو اور مشرکین کے جرائم کا رد کیا گیا ہو، مثلا خون بہانا، یتیم کا مال کھانا، بیٹی زندہ درگور کرنا، تو ایسی صورتیں جو ہیں مکی ہوں گی، کیونکہ اس قسم کی برائیاں مکہ میں تھیں، مکہ والے لوگوں میں تھیں۔ اسی طرح مکی صورتوں کی آیات عام طور پہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور مکی صورتوں کا جو مفہوم ہے وہ انتہائی جامع معنی اور اسلوب بیان انتہائی ٹھوس، اور اس میں فصاحت و بلاغت بھی زیادہ ہے۔ مکی صورتوں میں تشبیہات بھی ہیں سمجھانے کے لیے، مثالیں دی گئی ہیں، اسی طرح کنایات اور مجازات کا ذکر ہے، استعارات وغیرہ کا ذکر ہے، اور الفاظ کا ذخیرہ بھی کثرت کے ساتھ ہے۔ مکی صورتوں کی یہ خصوصیات ہیں۔ اسی طرح ہر وہ صورت جس میں سابقہ انبیاء اور امتوں کا تذکرہ ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ کے۔ سابقہ انبیاء کے تذکرے، ان کے قصے، سابقہ امتوں کے حالات، یہ بھی مکی صورتوں میں ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر اور اسی طرح جو ہے باطل عقائد کی تردید، یہ بھی مکی صورتوں میں زیادہ ہے۔ مدنی صورتوں کی علامات اور خصوصیات درج ذیل ہیں۔ جس صورت میں کسی اسلامی فریضے کا، مثلا جہاد ہے، مثلا روزہ ہے، یا اسلامی حد کا ذکر ہو، مثلا چوری کی سزا کیا ہے، زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے، اس چیز کا ذکر ہو تو وہ مدنی ہوگی۔ جس صورت میں منافقوں کا ذکر ہو وہ مدنی ہوگی، کیونکہ منافق جو تھے وہ مدینہ میں تھے، مکہ میں نہیں تھے، سوائے سورۃ العنکبوت کے۔ یہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے، واحد مکی صورت ہے جس میں منافق کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں منافق کا تذکرہ، کسی مکی صورت میں منافقین کا تذکرہ نہیں ہے۔ جس صورت میں اہل کتاب کے ساتھ، یعنی اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی، ان کے ساتھ مجادلہ کیا گیا ہو، مجادلہ کا معنی ہے بحث و مباحثہ، وہ مدنی ہوگی، کیونکہ یہود جو تھے، عیسائی جو تھے، وہ مدینہ میں آباد تھے، وہ مکہ میں نہیں تھے۔ جس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کیا گیا ہو وہ عموماً مدنی ہوگی۔ عام طور پہ یا ایھا الذین آمنوا جو ہے اس کے ساتھ کلام اور خطاب ہو تو یہ مدنی ہوگی، کیونکہ ایمان والے جو زیادہ تھے وہ مدینہ میں تھے۔ اسی طرح جس صورت میں عبادات کا ذکر ہو، معاملات کا ذکر ہو، خرید و فروخت کا ذکر ہو، سود کا ذکر ہو، اور تجارت کے اصول کا ذکر ہو، قرض کا ذکر ہو، حدود ہو یعنی سزاؤں کا ذکر ہو، میراث یعنی وراثت کے احکامات ہوں، جہاد کے احکامات ہوں، قتال کے احکامات ہوں، جنگ و جدال یہ بھی ایک چیز ہے، صلح کے احکامات ہوں، خاندانی اور اجتماعی اور بین الاقوامی تعلقات کے احکام ہوں، وہ مدنی ہوگی، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق مدنی زندگی کے ساتھ ہے۔ مدنی آیات اور صورتیں طویل ہوتی ہیں، عام طور پہ سب سے بڑی صورت بھی مدنی ہے، اور متعدد احکام ان میں موجود ہیں۔ نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، عدت کے احکام، معاملات کے اصول اور احکام، یہ بھی مدنی صورتوں میں ہیں۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کے جو ہے ان کی چند خصوصیات تھیں۔ قرآن مجید کی منزلیں کتنی ہیں؟ تو یہ بھی ایک MCQs بن سکتا ہے۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ یہ 7 منزلیں اس لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے مقرر کی گئی ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں، تاکہ اگر کوئی شخص 7 دن میں قرآن مجید مکمل پڑھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو۔ تو قرآن مجید کی 7 منزلیں اس طرح ہیں۔ پہلی منزل سورۃ فاتحہ سے سورۃ النساء تک ہے، 4 صورتیں ہیں۔
دوسری منزل سورۃ المائدہ سے سورۃ التوبہ تک ہے، اس میں 5 صورتیں ہیں۔ اب آپ نے ہر دوسری منزل میں 2 کا اضافہ کرنا ہے، چھٹی منزل تک۔ سورۃ یونس سے سورۃ النحل تک 7 صورتیں ہیں، اور سورۃ بنی اسرائیل سے سورۃ فرقان تک یہ 9 صورتیں ہیں، اور 5ویں منزل جو ہے سورۃ شعراء سے سورۃ یاسین تک، اس میں 11 صورتیں ہیں، اور چھٹی منزل میں سورۃ الصافات سے لے کر سورۃ الحجرات تک یہ 13 صورتیں ہیں۔ یہ کل جو اوپر ہیں یہ 49 صورتیں بن جائیں گی، اور 7ویں منزل میں 65 صورتیں ہیں، سورۃ قاف سے لے کر سورۃ الناس آخر تک۔ تو آپ ایسے یاد رکھیے کہ پہلی منزل میں 4 صورتیں ہیں، اس کے بعد جو منزل ہوگی اس میں اتنے ہی جمع کرتے جائیں، مثلا اس میں اتنے جمع کر کے 1 کا اضافہ کریں، مثلا 2 میں 2 جمع کر کے 1 کا اضافہ کریں گے تو 5، 3 میں 3 ہی جمع کریں پھر 1 کا اضافہ کریں 7، 4 تو 4 میں 4 جمع کر کے 1 کا اضافہ کریں 9، 5 میں 5 جمع کریں گے 10، 1 کا اضافہ کریں گے تو 11، اور چھٹی منزل میں 6 میں 6 جمع کریں گے 12، 1 اضافہ کر دیں گے 13۔ ان منازل کو یاد رکھنے کا جو آسان فارمولہ ہے وہ یہ ہے فمی بشوق، فا سے فاتحہ، میم سے مائدہ، یا سے یونس، اور با سے بنی اسرائیل، شین سے شعراء، اور واو سے جو ہے والصافات، سورۃ الصافات اصل میں والصافات سے شروع ہوتی ہے، اور قاف سے جو ہے سورۃ قاف۔ تو یہ 7 منازل کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے، لیکن آپ لوگ یہ چیز لازمی یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی جو کل منزلیں ہیں وہ 7 ہیں۔ یہ ہمارے لیکچر کا دوسرا حصہ ہے، کیونکہ نصاب بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم ایک ہی چیز کو شروع رکھیں گے تو آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، اسی لیے ہم قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث اور دیگر چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو حصہ 2 میں جو منتخب احادیث ہیں، جو 10 احادیث بی ایس اسلامیات لازمی میں جو ہیں، ہم ان میں سے آج پہلی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال اتا رجل من بنی تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان انس بن مالک، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتا رجل من بنی تمیم، بنو تمیم کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اتا کا معنی ہے آیا، راجل ایک آدمی، من بنی تمیم یہ ایک قبیلے کا نام ہے، عرب کا ایک قبیلہ ہے، بنو تمیم کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقالا، اور اس نے کہا، اس آدمی نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی ذو مال کثیر، میں کافی مالدار ہوں، انی بے شک میں، ذو مال کثیر، کثیر کا معنی کافی زیادہ، میں زیادہ مالدار ہوں، وذو اہل و والد، اور میرا خاندان بھی بڑا ہے، اہل کہتے ہیں خاندان، گھر والے، وذو اہل، اور میرے گھر والے بھی ہیں، و والد، اور بچے بھی ہیں، وحاضر، حاضر کا معنی ہے مہمان، میرے ہاں مہمان بھی بکثرت آتے ہیں، یعنی اس نے یہ 3 باتیں بتائیں کہ میں مالدار بھی ہوں، میرا خاندان بھی بڑا ہے، بچے بھی ہیں، اور میرے ہاں مہمان بھی بکثرت آتے ہیں۔ فاخبرنی، آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے خبر دیں، آپ مجھے بتائیں، کیف انفق و کیف اصنع، کہ میں مال کیسے خرچ کروں یا کیا کروں، مجھے یہ بتائیں کہ میں مال کیسے خرچ کروں اور کیا کروں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تخرج الزکوٰۃ من مالک، کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم دیا۔ فإنها تطهرة تطهرك، کیونکہ یہ پاکیزہ ہے، یہ پاکیزہ عمل تجھے پاک کر دے گا۔ فإنها تطهر، کہ زکوٰۃ دینا جو ہے یہ پاکیزہ عمل ہے، تطهرك، تجھے پاک کر دے گا۔ وتصل اقربائک، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کر،
तासिलु का माना है सिला रहमी कर, अक़रिबाई का अपने करीबियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, व तारिफु हक़्क़ साइल और तुझे पहचान हो मांगने वाले के हक़ की, वल जार और पड़ोसी, वल मिस्कीन और मिस्कीन की। यानी तू पड़ोसी, साइल का माना मांगने वाला, जार का माना पड़ोसी, मिस्कीन का माना मोहताज और मिस्कीन। तुझे साइल, पड़ोसी और मिस्कीन के हक़ की भी मार्फत होनी चाहिए, यानी इनको भी देना चाहिए। अब हम इस हदीस की मुख्तसर तशरीह पढ़ेंगे। बाकी हदीस आसान है, आप लोगों को तर्जमे से इसका पता चल चुका होगा। इस हदीस पाक में माल खर्च करने का तरीका बतलाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को माल खर्च का तरीका बताया है जिसने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर सवाल पूछा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात अदा करो, क्योंकि माल में सबसे पहले ज़कात अदा की जाती है और ज़कात जो है ये माल की पाकीज़गी है। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ईमान वालों की निशानी भी है कि वो ज़कात अदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात तुझे पाक करने वाली है, क्योंकि रूहानी गंदगियों को दूर करने वाली है। अगर किसी शख्स पर ज़कात वाजिब हो जाए फिर वो अपने माल में से ज़कात ना निकाले तो उसका सारा माल नापाक और हराम होता है। सिला रहमी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी का हुक्म दिया। रिश्तेदारों के साथ जो हुस्न सलूक है, अच्छा बर्ताव है, इसको सिला रहमी कहा जाता है। सिला रहमी में दोहरा अजर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्तेदार पर माल खर्च करने का दोहरा अजर है। क्यों? एक तो सदक़े का, दूसरा रिश्तेदारी के हक़ अदा करने का। तो रिश्तेदारी के हक़ अदा करने का भी अजर, सदक़े का भी अजर। इसके अलावा हदीस पाक में ख़र्च करने के 3 मज़ीद ज़राए भी बताए गए हैं। मिस्कीन, जिसके पास कुछ ना हो, ज़रूरियात की चीज़ें ना हो, पड़ोसी जो करीबी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पड़ोसी के बारे में ताकीद की। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इतनी मर्तबा पड़ोसी के बारे में जिब्रील अमीन ने ताकीद की, इतनी मर्तबा मुझे पड़ोसी के बारे में कहा गया, मुझे यूँ लगा जैसे विरासत में भी उसको शामिल कर लिया जाएगा। और हदीस पाक में है वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जिसकी दस्त दराजियों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। तीसरे नंबर पर साइल, यानी जो अल्लाह के नाम पे मांगने वाले हैं। तो ये इस हदीस की तशरीह थी। ये हमारे लेक्चर का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। आखिरी हिस्से में हम रोज़ाना चंद अहम सवालात पढ़ेंगे मुतफर्रिक, जो MCQs भी बन सकते हैं, जो शार्ट क्वेश्चन की सूरत में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सब को अपने पास, बल्कि पूरे लेक्चर को अपने पास लिख लीजिए, क्योंकि बार बार सुनने का वक्त नहीं होता। सबसे पहला सवाल है जामिउल कुरान किन का लक़ब है? कुरान मजीद को जमा करने वाला ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। अलजबरा, जो इल्म रियाजी में एक अहम बाब है, अलजबरा, इसका मूजिद किसको कहा जाता है? सबसे पहले इसको ईजाद किया मोहम्मद बिन मूसा ख़वारिज़मी। कुरान मजीद की सरदार आयत या सय्यदुल आयात कौन सी है? वो है आयतुल कुर्सी। अल क़ानून फ़ी तिब, ये एक किताब का नाम है जो तिब के बारे में है, जो हिकमत के बारे में है, डॉक्टरी के बारे में है। अल क़ानून फ़ी तिब के मुअल्लिफ़ कौन थे? तो इसके मुअल्लिफ़ थे बू अली सीना। ये एक मुसलमान साइंसदान गुजरे हैं, इसके बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे। हदीस के मुताबिक 2 चेहरों वाला है मुनाफिक। मुनाफिक को हदीस में 2 चेहरों वाला, 2 रुख वाला कहा गया, क्योंकि मुनाफिक जो है वो दुश्मन के साथ भी होता है और अपनों के साथ भी होता है। तो हदीस में 2 चेहरों वाले को मुनाफिक कहा गया है।